دوستو کل حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک بار پھر سے پورے اسلامک ورلڈ کو جگانے کی کوشش کی۔ ابو عبیدہ نے عرب ممالک کے سوئے ہوئے اور غلامی کے دلدل میں پھنسے ہوئے عرب مسلمانوں کو للکار دیا، اس کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی۔ دوستو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ 2 ارب مسلمانوں کو جگا دے۔ اسرائیل نے اب تک غزہ میں سب سے زیادہ مساجد شہید کر دیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے اب تک غزہ میں 380 کے قریب مسجدوں کو شہید کر دیے ہیں۔ دوستو انہوں نے مزید کہا ہے کہ اب یہ جنگ صرف فلسطین اور حماس کی جنگ نہیں ہے، بلکہ ایک مذہبی جنگ ہے، پوری دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کی جنگ ہے۔ ابو عبیدہ نے ان سارے بے ضمیر اور بے غیرت عرب مسلمانوں کو اسلام پر، اپنے مذہب پر، ان کے اندر جو جوش ہے، جو غیرت ہے، اسے دکھانے کی کوشش کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مسلمانوں پر ان یہودیوں کا اتنا اثر بڑھ چکا ہے، اتنا اثر پڑ چکا ہے کہ اب ان کے ضمیر جو ہے وہ مر چکا ہے۔ نہ اپنے دین پر اسے غیرت آتی ہے اور نہ اللہ کے گھروں پر، جو اس وقت اللہ کے گھروں کو شہید کرتے ہیں یہودی فوج، نہ ان پر غیرت آتی ہے، اور نہ اپنے معصوم مسلمان بہن بھائیوں کے جو شہادت ہے، نہ ان پر جو روزانہ اسرائیل کر رہے ہیں، اسرائیلی فوج کر رہے ہیں، نہ ان پر اسے غیرت آتی ہے۔ دوستو اس وقت پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان آباد ہیں۔ اگر یہ سارے مسلم ممالک اٹھ کر اسرائیل کے مظالم کے خلاف متحد ہو سکے تو اسرائیل غزہ کے معمولی سی چیز کو بھی پھر نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن کسی میں بھی ایسی جرأت نہیں ہے کہ اب وہ اسرائیل کے خلاف، اسرائیلی جارحیت کے خلاف، اسرائیلی مظالم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائے اور کچھ کہے۔ اس کے علاوہ ابو عبیدہ نے مزید یمن، ایران اور لبنان کے لوگوں کا شکریہ ادا کر دیا اور ان کو سلام پیش کیا کہ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور دشمن یہودیوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید پچھلے 100 دنوں کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے اب تک 1000 گاڑیوں، بلڈوزر اور ٹینکوں کو تباہ کر چکے ہیں۔ پچھلے 100 دنوں کے اندر ہمارے مجاہدین صہیونی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اسے جہنم واصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اب تک مجاہدین نے یہودی فوج کے خلاف سینکڑوں کامیاب کارروائیاں کی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یہودی فوجی ہلاک اور زخمی کروائے ہیں۔ یہودی فوجی اکثر اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حماس کے سرنگوں کو دریافت کیا ہے اور ان کے خلاف ہم اپنا آپریشن جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ لیکن اس حوالے سے ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ یہ محض ایک جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم جلد پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کریں گے کہ غزہ کے مجاہدین اور مسلمان جلد اسرائیل کو شکست دے کر مسجد اقصی میں فاتحانہ داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ چین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کرانے کے لیے اور فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست بنانے کے لیے ایک عالمی کانفرنس جو ہے وہ بلانے کی اعلان کر دیا ہے۔ چین کہتے ہیں کہ اسرائیل فوری طور پر غزہ میں درندگی بند کرے۔ غزہ میں جو اس وقت مظالم کر رہے ہیں، جو معصوم بچوں کو اور عام بے گناہ شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، فوری طور پر اسرائیل اس کو بند کر دے۔ اور پوری دنیا سے چین نے یہ بھی اپیل کیا ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے متحد ہو سکے۔ چین اور روس امریکہ کے نقصان پر، اسرائیل کے نقصان پر ایک ساتھ مل کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس وقت امریکہ عالمی سطح پر اسرائیل کو کافی بھاری ہتھیار اور ساز و سامان دیتے ہیں، جس سے امریکہ کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ چین اور روس آپ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کے سب سے بڑے مخالف فورس ہیں، مخالف ممالک ہیں،
اور دونوں اس وقت اس نقصان سے بڑا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل اور چین کے اس نقصان پر دونوں ایک ساتھ مل کر، چین اور روس دونوں ایک ساتھ مل کر خوشیاں بھی منا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایک سابق آرمی چیف غادی ایزنکوٹ کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل حماس سے اندھا دھند لڑائی کر رہے ہیں، جس سے اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا ہے ابھی تک ان 3 مہینوں کے اندر۔ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حماس سے کوئی معاہدہ کرے۔ تب تک حماس معاہدہ نہیں کریں گے اسرائیل کے ساتھ جب اسرائیل اپنی جنگ کو، اپنی بمباری کو غزہ کے عام بے گناہ شہریوں کے اوپر بند نہیں کر دیتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں یمن کی طرف۔ کل رات امریکہ اور برطین نے ایک بار پھر سے یمن کے حدود یعنی ان کے جو بندرگاہ ہے ان پر بمباری کی گئی، لیکن اب تک کوئی مالی یا جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ امریکہ اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ یمن کسی نہ کسی طریقے سے ہم ڈرائے دھمکائے اور اپنے ان جو ریڈ سی کے اندر جو حملے کر رہے ہیں ان سے پیچھے ہٹ سکے۔ لیکن یمن کے جو لوگ ہیں وہ سب کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنے سٹرانگ ہیں اور کتنے سرکش لوگ ہیں۔ وہ ایسے حملوں سے اور ایسے حرکتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اور یمن کے بیچ تقریباً 8 سال تک لڑائی جاری رہی۔ سعودی عرب نے امریکہ کے جو بمز اور ہتھیاروں سے 8 سال تک یمن پر لگاتار حملے کیے، لیکن یمن کو نہ ابھی تک ان 8 سالوں کے اندر سعودی عرب نے نہ تو یمن کو کمزور کر سکا اور نہ ان کو توڑ سکا۔ امریکہ بھی شاید یہ بات بھول چکے ہیں کہ یمن کے لوگ کتنے ٹرینڈ لوگ ہیں اور فائٹنگ میں وہ کتنے تجربہ کار ہیں۔ دوسری جانب یمن نے بھی امریکہ کے ان حملوں کا پلٹ کر جواب دیا ہے اور امریکہ کے شپ پر اینٹی شپ میزائل سے حملہ کر دیا ہے۔ لیکن امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یمن کے ان حملوں کو اوپر ہوا میں ناکارہ بنایا گیا ہے، جس سے ہمارے شپس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا ہے۔ یہ تھی اس وقت کی کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم ٹائم ٹو ٹائم اتھینٹک نیوز سے آپ سب کو باخبر رکھیں گے، لیکن آپ سب سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے تاکہ سچ اور حق کی یہ آواز پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔